Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، شب برات جو کہ بہت ہی بڑی برکت اور فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جہاں ہم دیگر نوافل عبادت، ذکر اذکار، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر صلاۃ التوبہ یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے، توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے اللہ نے ہر وقت کھلا رکھا ہوا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک بھی قبول فرماتا ہے جب بندے کی موت کے لمحات جاری ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، کسی انسان کے علم میں نہیں ہے کہ کب تک اس نے زندہ رہنا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ اب صلاۃ التوبہ یعنی کہ گناہوں سے توبہ کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسے آپ بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان نوافل کے پڑھنے کا کوئی الگ اور منفرد طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خاص صورتیں، وظیفے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے ہیں۔ صرف ان میں نیت صلاۃ التوبہ یعنی کہ توبہ کی نماز کی کرنی ہے، اور پھر نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل توبہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میں قبلہ کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت جو بھی آپ کو یاد ہے وہ ملائیں، پھر رکوع سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز نفل برائے توبہ مکمل کر کے سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ، انسان ہونے کے ناطے جو مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کے لیے تیری بارگاہ میں بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور اب تیرے ساتھ پکا اور پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی زندگی تیری اور تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاروں گا۔ یا اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ میرے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، مجھے آئندہ کی زندگی اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والی عطا فرما۔ اس طریقہ سے آپ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔